اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ جہاد کے بارے میں احادیث سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی اور مکمل دیکھیں۔ ہم سے حسن بن صحا نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن ثاقب نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن مقبول نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ولید بن عزیز سے سنا۔ بن سعید بن ایاس ابو عمرہ شیبانی نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر میں نے آپ سے زیادہ سوالات نہیں کیے، ورنہ آپ اس طرح ان کے جوابات عنایت فرماتے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیت بخیر کرنا اب بھی باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو۔ اور آج آپ کو وہاں فلسطین میں بلا رہے ہیں جہاد میں، اور آپ بھی نکلو، مسلمانوں غیرت کرو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم مجھتے ہیں کہ جہاد افضل عمل میں سے ہے، پھر ہم عورتوں بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، لیکن سب سے افضل جہاد مقبول حج ہے جس میں گناہ نہ ہو۔ ایک صحابی نامعلوم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ یا رسول اللہ، رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی عمل تمہیں نہ پاتا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اتنا کر سکتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجدوں میں آ کر برابر نماز پڑھنا شروع کر دو اور نماز پڑھتے رہو، اور درمیان میں کوئی سستی اور کاہلی تمہیں محسوس نہ ہو، اس طرح روزے رکھنا لگو، اور کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرے۔ ان صحابہ نے عرض کیا، بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں بندھا ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون شخص سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور اس کے بعد کون؟ فرمایا، وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے
اللہ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برابری ان سے محفوظ رکھے۔